معافیاں مانگتے تھے اور 3 دن کے بعد یہ مر گئے تھے سارے۔ یہ جو موجودہ بندر اور خنزیر کی نسل ہے یہ ان میں سے نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے کہتے تھے کہ یہ وہ اس کی نسل چلی آ رہی ہے، نہیں، وہ تو 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بندر اور خنزیر، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ تو بھائی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر امت میں، آخر زمانے میں میری امت کے لوگوں کی بھی بندر اور خنزیر والی شکلیں بن جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یصومون یصلون ویصومون ویحجون، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے، کیسے ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ گانے بجانے کے دل دادا ہوں گے، گانا بجانا جو ہے وہ کرتے ہوں گے، گانے بجانے کو پسند کرتے ہوں گے، گانے بجانے کو سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج دیکھ لیں بہت سارے نمازی ہیں، بلکہ باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے کہ جی گانا سے جو ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، گانے سے دل کو سکون اور چین نہیں ملتا، دل کو سکون اور چین ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اس لیے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر جو گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ان کو تو زیادہ بچنا چاہیے۔ گھر کے اندر آپ ٹی وی لے کر آتے ہیں، دیکھیں گے سارے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے دیکھنے کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ اس گناہ کا ذریعہ بنے ہیں۔ اسی طرح بڑے کے پاس موبائل ہے، اگر وہ بڑا اپنے موبائل کے اندر گانے اور فلمیں اور یہ وہ بھر کے رکھے گا تو چھوٹے دیکھیں گے تو اس بڑے کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول کو گانے بجانے اور فلموں وغیرہ سے بچا رہے، محفوظ رہے۔ اللہ کا قرآن ہونا چاہیے موبائل میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح علماء کا بیان ہو، تقریر ہو، تو یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے والے ہیں، وما خلف، اور جو بعد والے ہیں، سب کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔